بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہر روز نئی ویڈیو کے لیے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ لگے ہوئے بیل آئیکن کو دبا کر آل کی آپشن کو سلیکٹ کریں تاکہ ہر نئی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ کو ملتی رہے۔ گاڑی کوئی 10 کوس چلی ہوگی، ایک خاتون نے شور مچا دیا کہ اس کی شلوار میں سانپ گھس گیا ہے۔ خاتون مستقل چیخیں مار رہی تھی اور کہتی جاتی تھی کہ مجھے بچاؤ، مجھے سانپ کاٹ کھائے گا۔ سانپ اگر تھا تو نہ وہ کاٹ رہا تھا اور نہ ہی خاتون کی جان چھوڑ رہا تھا۔ مردوں کا اس کے جسم کو ہاتھ لگانا مناسب نہ تھا۔ آخر کار بس روکی گئی اور خواتین کے حوصلے اور ہمت سے سانپ والی خاتون کو سڑک پر اتارا گیا۔ وہ ہر دم چیخیں مار رہی تھی۔ سڑک کے کنارے پر دیہاتی لباس میں ایک نوجوان آدمی کھڑا تھا۔ اس کے ہاتھ میں درمیانے سائز کا باکس تھا۔ وہ بھی تماشا دیکھنے والوں میں شامل ہو گیا۔ سانپ والی خاتون کو خواتین کے نیچے لٹا دیا اور ایک چھڑی سے شلوار کے اوپر وار کرنا شروع کر دیے۔ سانپ نے اندازہ کر لیا ہوگا کہ باہر اس کے دشمن کھڑے ہیں، اسی وجہ سے وہ باہر آنے پر تیار نہ تھا۔ جب وار شدت اختیار کر گئے تو سانپ نے شلوار سے سر نکالا اور آہستہ سے باہر آ گیا۔ یہ ایک سیاہ رنگ کا کوبرا سانپ تھا جس کا ڈسا ہوا پانی بھی نہیں مانگتا۔ اس طرح کا سانپ اگر ہاتھی کو کاٹ لے تو وہ چند منٹ میں ہلاک ہو جائے گا۔ سانپ کی ہیبت کی وجہ سے تمام لوگ دہشت زدہ ہو گئے۔ کسی کی ہمت نہ پڑی کہ اس کے نزدیک جائے۔ سب کی قوت فیصلہ جواب دے چکی تھی۔ سانپ کو کیسے مارا جائے، اس کے اوپر سے بس گزاری جائے یا انتظار کیا جائے، وہ کس طرف کا رخ کرتا ہے۔ خوفناک آنکھوں والے سانپ نے پھن اٹھا رکھا تھا اور چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے وہ کسی کو تلاش کر رہا ہو۔ دیہاتی جوان جس نے بکسا پکڑا ہوا تھا وہ سانپ سے کافی دور تھا۔ وہ بظاہر اس صورتحال سے اپنے آپ کو محفوظ کر رہا تھا۔ بس کے ایک مسافر نے دعویٰ کیا کہ اس کے پاس ایک ایسا دم ہے کہ سانپ اندھا ہو جائے گا، پھر اس کو آرام سے مار سکیں گے۔ وہ مسافر سانپ سے 20 فٹ کے فاصلے پر کھڑا تھا۔ اس نے دم کرنا شروع کیا۔ ابھی چند لمحے گزرے تھے کہ سانپ نے اس زور سے پھنکار ماری کہ دم کرنے والا مسافر جو وہاں سے خاصا دور تھا، سانپ کی پھنکار سے اس کا رنگ زرد پڑ گیا۔ وہ دم کرنا بھول گیا اور بھاگ کر دوبارہ بس میں بیٹھ گیا۔ اب سب لوگ پریشان تھے کہ سانپ کیا کرتا ہے۔ جس خاتون سے ابتدا ہوئی تھی سانپ نے اسے کچھ بھی نہ کہا تھا۔ وہ ایک پتھر پر بیٹھی سارا ڈرامہ دیکھ رہی تھی۔ کسی نے مشورہ دیا کہ پیالے میں دودھ ڈال کر سانپ کو ایک طرف لے جایا جائے۔ کوئی یہ مشورہ دے رہا تھا کہ اس کے اوپر سے بس گزار دی جائے۔ یہ سب باتیں جاری تھیں کہ سانپ اپنی جگہ سے ہلا اور سیدھا بکسے والے دیہاتی نوجوان کی جانب سرکنے لگا۔ کچھ دیر کے بعد وہ نوجوان کے بالکل قریب پہنچ گیا تھا۔ اب سانپ اتنا قریب تھا کہ نوجوان بھاگ بھی نہ سکتا تھا۔ دیہاتی جوان کا رنگ زرد تھا، ہوش اڑ گئے۔ اسے یہ خیال تھا کہ سانپ نے اسے اب کاٹا کہ اب کاٹا۔ نوجوان نے ایک چیخ ماری اور چند لمحوں میں اس کا جسم نیلا پڑنے لگا۔ اس تڑپتے ہوئے شکار کو سانپ چھوڑ کر ایک طرف کو نکل گیا اور ایسا غائب ہوا جیسے وہ کبھی وہاں تھا ہی نہیں۔ آن کی آن میں نوجوان کے منہ سے جاگ نکلنے لگی اور دیکھتے ہی دیکھتے اس نے دم توڑ دیا۔ وہ کون تھا اور اس کی لاش کو کہاں پہنچایا جائے، اس کے لیے تھوڑی سی جانکاری ضروری تھی۔ پرانے سامان کو ہاتھ لگانا ویسے تو مناسب نہ تھا، مگر جوان کے جسم پر کوئی ایسی قابل شناخت چیز نہ تھی جسے پتا چلے کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ مجبوراً اس کا بکسا کھولا گیا تاکہ اس میں سے اس کا پتہ معلوم کیا جائے۔ جب بکسا کھولا گیا تو لوگوں کی حیرت کے مارے خوفناک چیخیں نکل گئیں۔ بکسے کے اندر کونی تک کٹے ہوئے 2 ہاتھ اور بازو تھے اور بازو میں پھنسی ہوئی سونے کی 8 چوڑیاں تھیں۔ ایسا دکھائی پڑتا تھا کہ نوجوان نے کہیں ڈاکہ مارا ہے، مگر بازوؤں میں سے وہ چوڑیاں اتارنے میں ناکام ہو گیا اور مجبوراً کونی تک بازو کاٹ کر بکسے میں رکھ لیے کہ اب آرام سے چوڑیاں اتاروں گا۔
اور اس کے بازو کو کسی مناسب جگہ پر پھینک دوں گا۔ نزدیکی تھانے کو اطلاع دی گئی۔ پتہ چلا کہ ابھی ابھی واردات ہوئی ہے اور کسی نے سونے اور دیگر اشیاء کو لوٹتے ہوئے ایک عورت کے بازو کاٹ لیے۔ وہاں پر موجود مسافر اللہ اکبر پکارنے لگے اور کہنے لگے، اے اللہ، تو نے کس طرح ظلم کا بدلہ لے لیا اور ظالم کو عبرت کا نشان بنا دیا۔